ناول عشقیانہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 21 اور 22۔ السلام علیکم۔ نورب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سب کو اونچی آواز میں سلام کرتی سب سے مل کر سائمہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی، جو اسے غصے سے بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کیوں مجھے غصے سے دیکھ رہی ہیں ماما؟ جب سائمہ بیگم کی نظر خود پر محسوس کرتی ہلکی آواز میں بولی، یہ کیا پہن کر آئی ہو نورب؟ میں تمہارے کپڑے پریس کروا کر تمہارے کمرے میں رکھ کر آئی تھی۔ سائمہ بیگم نے دبی دبی آواز میں غصے سے کہا، جو بلیک جینز پہنے اور شارٹ یلو شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی سی رف سی بونی بنائے ہوئے تھی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا، میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی، وہاں سے سیدھا یہاں آ رہی ہوں، گھر پر نہیں گئی۔ سائمہ بیگم کو غصے میں دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہارے کے یہ کام کبھی ختم نہیں ہوں گے نورب، تنگ آ گئی ہوں میں تمہارے ان کاموں سے۔ کیا ماما یار، مہمانوں کے سامنے تو میری عزت رکھ لیں، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں تم۔ نورب نے روحان سے ہو کر سائمہ بیگم اور پھر سب کو دیکھا جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ تمہیں تو میں گھر جا کر پوچھتی ہوں۔ سائمہ بیگم اسے غصے سے کہہ کر عنایہ بیگم کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ نورب منہ پھلا کر سامنے دیکھنے لگی، جب آئینہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ آؤ بیٹا، رباب بیگم نے اسے دیکھتے کہا۔ اماں صحیح، یہ آئینہ ہے، کنزہ کی بیٹی اور افراہیم کی دلہن۔ آئینہ رباب بیگم کی بات پر چنبھ گئی، نظر بے اختیاری میں سامنے بیٹھے دشمن جاں پر پڑی، جو اسے ایک نظر دیکھ کر اپنی نظریں پھیر گیا تھا۔ آئینہ نے اس کی نظروں کا پھیرنا شدت سے محسوس کیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بالکل ہماری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ بخت بیگم اسے بازو کے احسار میں لیتی اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی واری صدقے جا رہی تھی۔ رباب بیگم اسے سب سے ملوا رہی تھی۔ شمائمہ و شفان نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ سب سے ملتی نورب کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی۔ آئینہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نورب اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جی میں ٹھیک ہوں۔ آئینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر کہا، اس کو ابھی بھی ہلکا ہلکا بخار تھا۔ رباب بیگم نے ملازمے کے ذریعے اس کو نیچے آنے کا بولا تھا۔ عبدالرحمن صاحب نے آئینہ اور زیام کو رات کو ہی جلال الدین عالم شاہ اور ان کے آنے کے مقصد کے بارے میں بتایا تھا۔ عبدالرحمن صاحب کی بات سن کر دونوں کو شدید دھچکا لگا تھا۔ زیام بھی یونہی سے واپس آ گیا تھا، ان سب سے اچھے طریقے سے ملتا جلال الدین عالم شاہ کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ زیام کو دیکھ کر بخت بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جب عبدالرحمن صاحب نے حویلی چھوڑی تھی تو اس وقت عبدالرحمن صاحب کے صرف 2 بچے تھے، مہروش اور افراہیم۔ شہر آنے کے 2 سال بعد زیام پیدا ہوا تھا۔ بخت بیگم کو ہمایوں صاحب نے زیام کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی۔ بخت بیگم خوش ہونے کے ساتھ ساتھ سسک سسک کر روئی تھی، اپنے بیٹے اور پوتوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کئی بار بخت بیگم نے جلال الدین عالم شاہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا سرد انداز دیکھ کر چپ ہو جاتی تھی۔ اپنے بیٹے اور پوتوں کو واپس لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن دونوں باپ بیٹے اپنی ضد کے پکے نکلے۔ لیکن آج زیام کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جبکہ زیام جلال الدین عالم شاہ کے ساتھ بیٹھے شمائم عالم شاہ کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ شمائم اپنے اوپر زیام کی نظریں محسوس کر کے گہرا مسکرایا تھا۔ آخر افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ کا بھائی تھا۔ آئینہ کی نظر ایک بار پھر افراہیم کی جانب اٹھی، جس نے اسے دوبارہ ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ رباب بیگم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کی مہمان نوازی میں۔ سب کھانا کھا کر بیٹھے ہی تھے،
جب ربا بیگم مہروش کے کمرے کی جانب بڑھی، کمرے میں اندر داخل ہوتے انہیں مہروش بیڈ پر اوندے منہ پڑے روتے دیکھا۔ مہروش، وہ پریشانی سے آگے بڑھی، جبکہ مہروش اسی طرح اوندے منہ لیٹی رہی۔ مہروش، میری بچی، ربا بیگم نے اسے سیدھا کیا۔ ماما، یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ اتنے سالوں بعد ان کو ہماری یاد کیوں آئی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ میری بچی، ڈیڈ نے اور افراہیم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ وہ تمہارے ددھیال والے ہیں مہروش۔ ماما پلیز ان کو واپس بھیج دیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی، ان کو واپس بھیج دیں ماما۔ مہروش ربا بیگم کے ہاتھ پکڑتی منتیں کرتے ہوئے بولی، جبکہ آنسو لگاتار اس کے سرخ عارض پر بہہ رہے تھے۔ مہروش، بے وقوفوں والی باتیں مت کرو۔ تمہاری شادی اب شمائم کے ساتھ ہی ہوگی۔ تمہارے ڈیڈ زبان دے چکے ہیں میرا بچہ۔ تمہارے ڈیڈ اور بھائی نے تم پر بھروسہ کر کے ان کو بلایا ہے یہاں۔ تمہارے کہنے پر ہی وہ یہاں آئے ہیں۔ مجھے شمائم بہت پسند آئے، سلجھا ہوا لڑکا ہے، میرے ہاتھوں کھیلا پلا بڑا ہے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا مہروش، اور تمہارے دادا جان اور دادی جان کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تم بہت خوش رہو گی۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتی، اس کے آنسو صاف کرتی، اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی، ماما مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ مہروش نے کمزور سا جواز پیش کیا، تم پڑھتی رہنا، کوئی تمہیں نہیں روک رہا۔ چلو شاباش، اٹھو، کپڑے بدل کر آؤ، میں تھوڑی دیر تک نورب کو بھیجتی ہوں تمہیں نیچے لانے کے لیے۔ تمہاری دادی جان چھوٹی سی رسم کرنا چاہتی ہیں، بلا رہی ہیں تمہیں۔ ربا بیگم اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی، ماما۔ جب مہروش نے آنسو بھری آنکھوں سے اٹھتے ربا بیگم کی طرف دیکھا، مہروش، سب کے سامنے اپنے ڈیڈ اور بھائی کو شرمندہ مت کروانا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرے گی، ربا بیگم سخت لہجے میں کہتی اس کو روتا چھوڑ کر باہر نکل گئیں۔ ربا بیگم نے اس سے ذرا بھی نرمی نہیں برتی تھی، پیچھے وہ بے بسی سے منہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے شدت سے رو پڑی۔ نورب مہروش کو لیے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب شمائم کی نظر مہروش پر پڑی۔ شمائم جو فون سننے باہر نکلا تھا، مہروش کو دیکھتے نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ اس کا سوگوار حسن اس وقت غضب ڈھا رہا تھا۔ بلیک اور ریڈ پرنٹڈ شلوار قمیض میں اس وقت غضب ڈھا رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر سلیقے سے جمائے، میک اپ سے پاک چہرہ صرف ہلکا سا لپ گلوز ہونٹوں پر لگائے جو نورب نے زبردستی اسے لگایا تھا۔ نورب کے ساتھ ہم قدم چلتے، اپنی نظریں جھکائے، چہرے پر پتھریلے اثرات لیے، جبکہ آنکھوں کے ڈورے سرختے نیچے آتے، شمائم عالم شاہ پر بغیر نظر ڈالے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ بخت بیگم اسے دیکھتے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولی۔ جب شمائم بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا، عنایہ بیگم مہروش کی دوسری سائیڈ پر آ کر بیٹھ گئیں اور اسے اپنے حصار میں لیے اس کے سر پر پیار دیا۔ مہروش خاموشی سے بت بنے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی جب بخت بیگم نے اس کے سر پر ریڈ چنری اوڑھی اور کیس سے انگوٹھی نکالنے لگی۔ ایک منٹ دادی جان۔ جب افراہیم اٹھتے مہروش کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سب کی نظریں افراہیم کی جانب اٹھی تھیں۔
سب افراہیم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ مہروش نے نظر اٹھا کر افراہیم کو دیکھا جو اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مہروش سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ایک نظر سب پر ڈال کر بولا اور مہروش کے پاس آتے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اسی طرح سر پر چندری اوڑھے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ پیچھے سب کے چہروں پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ سب پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ شمائم پہلو بدل کر رہ گیا، پریشانی سے اپنی گھنی بیئرڈ سہلانے لگا۔ افراہیم مہروش کو لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ وہ بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ ڈائننگ روم میں پہنچ کر افراہیم نے مہروش کو سامنے کیا جو سر جھکائے چندری اوڑھے کھڑی تھی۔ چہرہ سرخ تھا، رونے سے اس کی آنکھوں کے کنارے بھی سوج چکے تھے، مانو جب افراہیم اسے دیکھتے پریشانی سے بولا۔ مہروش نے ہچکی لی، مانو افراہیم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے دوبارہ پریشانی سے بولا۔ مہروش سسکتی افراہیم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہروش کا پھوٹ پھوٹ کر رونا اس کا دل چیر گیا تھا۔ مہروش، افراہیم تڑپ کر بولا۔ اسے الگ کرتے اس کے آنسو پونچھے اور صوفے پر اسے بٹھاتے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم شمائم کے نکاح میں ہو، تمہیں پتہ ہے نا؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مہروش نے بھی اسی طرح سر جھکائے، سر اس بات میں ہلایا۔ تم اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو یا اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہو؟ جو تم فیصلہ کرو اس میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں آگے ہی تمہارے ساتھ ناانصافی کر چکا ہوں، سب چھپا کر تم سے۔ بولو مانو، میں اندر جا کر سب سے بات کر لوں گا۔ تم اس بات سے پریشان نہ ہو جو تمہارے دل میں ہے، بولو۔ اب جو میرا بچہ بولے گا وہی ہوگا۔ افراہیم کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ عبدالرحمن صاحب کی بات مان کر وہ آگے ہی اس کے ساتھ بہت ناانصافی کر چکا تھا۔ وہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوتے بولا۔ پریشانی اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ مہروش نے سر اٹھا کر اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا جو اس کی طرف پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ آنسو تھم چکے تھے جبکہ چہرہ ابھی بھی سرخ تھا۔ بھائی، وہ فقط اتنا بولی، بتاؤ مجھے، وہ اسے دیکھتے بولا۔ مہروش کے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے رباب بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے، سب کے سامنے اپنے بھائی اور ڈیڈ کو شرمندہ مت کروانا۔ مہروش، مجھے امید ہے میری بیٹی ایسا نہیں کرے گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں بھائی اور ڈیڈ؟ مہروش کے لب پھڑپھڑائے تھے جبکہ افراہیم اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہروش، میں اس حق میں ہوں۔ شمائم بہت اچھا ہے، اس کو میں بچپن سے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بس غصے کا تیز ہے۔ وہ اسے دیکھتے بولا۔ مہروش، مجھ پر بھروسہ رکھو، شمائم تمہارے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر تم اس کو ایک بار جی بولو گی وہ آگے سے 7 بار جی بولے گا۔ تم بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ تمہاری زندگی کا ہم کبھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ افراہیم اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے بولا۔ اس نے سر ہولے سے اس بات میں ہلایا۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی۔ وہ ایک سیکنڈ میں فیصلہ لیتی، گہرا سانس بھرتی، اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتی
ابراہیم کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی، جبکہ ابراہیم اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کرنے لگا۔ مانو میں تم پر کبھی کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہا۔ اگر تم سوچنا چاہتی ہو تو اچھے سے سوچ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرو۔ میں دادا جان سے بات کر لوں گا، وہ پھر کبھی آ جائیں گے اگر تم اس حق میں ہوئی تو۔ وہ جس طرح کچھ دیر پہلے اس کے حصار میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے آنسو وہ ویسے بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اسے دیکھتے بولا، نہیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اٹل فیصلہ کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، تم بہت خوش رہو گی مانو۔ ابراہیم اس کو اپنے حصار میں لیتے اس کے سر پر پیار کرتے بولا، اس کے حصار میں چھپی آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ اب اور اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو۔ وہ اٹھتے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا، جہاں سب پریشانی سے بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ شمائم نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ اگر مہروش نے انکار کر دیا تو یہ سوچ آتے ہی وہ اندر تک سلگ رہا تھا۔ وہ اسے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر اٹھی تھیں۔ ابراہیم اسے بخت بیگم کے پاس بٹھاتا خود اپنی سیٹ پر پرجمان ہوا۔ عبدالرحمن صاحب پریشانی سے ابراہیم کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے عبدالرحمن صاحب اور رباب بیگم کو پریشان دیکھ کر انہیں آنکھوں سے اشارہ کرتا انہیں تسلی دی تھی۔ مہروش نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، سب کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ اماں سائیں شروع کریں، عبدالرحمن صاحب نے بخت بیگم کو کہا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ بخت بیگم کیس سے انگوٹھی نکالتی مہروش کی نازک انگلی میں پہنا گئی۔ عنایہ بیگم اپنے ہاتھوں سے خاندانی کڑے نکالتی مہروش کی کلائی میں سجائے۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے۔ جب جلال الدین عالم شاہ اٹھتے ان کے پاس آئے، عنایہ بیگم ان کو جگہ دیتی سائیڈ پر بیٹھی۔ جلال الدین عالم شاہ اس کے پاس بیٹھتے اس کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے اس کے سر پر پیار دیا۔ میرا بچہ خوش ہے نا؟ جلال الدین عالم شاہ مہروش کے گمسم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جلال الدین عالم شاہ مہروش کا سرخ چہرہ دیکھ کر ان کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کیا مہروش اس رشتے سے خوش نہیں ہے؟ کیا اسے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں پتہ؟ کیا عبدالرحمن صاحب نے اسے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا؟ ابھی جس طرح ابراہیم اسے باہر لے کر گیا، کیا وہ راضی نہیں ہے اس رشتے سے؟ اس کے سرخ چہرے اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر سب کے سامنے اسے پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ جلال الدین عالم شاہ کی بات پر سب کی نظر مہروش کی جانب اٹھی تھی۔ مہروش نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے ابراہیم کی طرف دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ابراہیم کی آنکھوں میں؟ مان، بھروسہ، امید۔ پھر عبدالرحمن صاحب کی جانب دیکھا، جو پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا گئی تھی۔ وہ کیسے اس بھائی کا مان نہ رکھتی جس نے اپنی خوشیوں سے بڑھ کر اس کی خوشیوں کا خیال رکھا؟ وہ کیسے نہ اس بھائی کا مان رکھتی جس نے اسے ہر خوشی دی تھی؟ وہ کیسے اس بھائی کا مان نہ رکھتی جس نے اس کے بنا کہے ہر خواہش کو پورا کیا تھا؟ وہ کیسے انکار کر کے اس کا بھروسہ توڑتی؟ وہ کیسے سب کے سامنے
اپنے بھائی اور باپ کو شرمندہ کرتی، وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کے لیے جان بھی دے دیتی تو بھی کم تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا جبکہ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، ہر چیز تہس نہس کرنے کو دل چاہا۔ جلال الدین عالم شاہ نے خوشی سے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ شمائم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ کر مدھم ہو گئی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مان رکھ گئی تھی۔ جس طرح وہ اس سے مل کر آیا تھا، وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگی تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو کیا عزت رہ جاتی اس کی سب کے سامنے؟ وہ اس کا احسان مند ہو گیا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ افراہیم نے اسے باہر لے جا کر کیا کہا تھا، کس طرح راضی کیا تھا۔ وہ راضی ہو گئی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اس لاکھ نفرت سہی، لیکن اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ اس کے سرخ چنری اوڑھے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے خود سے عہد کر رہا تھا۔ مہروش جب تک بیٹھی رہی، شمائم کی نظریں اس پر ہی ٹکی رہیں۔ وہ ریڈ چنری اوڑھے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ مہروش ان سب سے ملتی اپنے کمرے میں کب کی جا چکی تھی۔ جب جلال الدین عالم شاہ رباب بیگم سے اجازت لیتے ہوئے اٹھے، شمائم کا مہروش کو ایک بار پھر دیکھنے کے لیے اس کا دل مچلا تھا۔ وہ اس سے مل کر جانا چاہتا تھا۔ اندر سب کا ملنا ملانا ہو رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلا تو سیڑھیوں کے پاس اسے افراہیم کھڑا دکھائی دیا، جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شمائم افراہیم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ افراہیم نے اسے خشمگین آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں۔ افراہیم فون بند کرتا شمائم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسے سوال کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے مہروش سے ملنا ہے، شمائم نے اسے دیکھتے کہا۔ تم نہیں مل سکتے، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ افراہیم نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ شمائم کی بات پر افراہیم نے دانت پیسے تھے۔ شمائم اس کی سائڈ سے گزرتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ شمائم اس کی بات پر رکا اور مڑ کر افراہیم کو دیکھا۔ وہ پہلے ہی مینٹلی ڈسٹرب ہے، اسے کوئی تکلیف مت دینا۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو، وہ اسے نرمی سے بولتا سیڑھیاں عبور کر گیا۔ ڈیڈ اگلا مال کب جانا ہے؟ شہرام چودھری اور نذیر چودھری اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب شہرام نے نذیر چودھری سے پوچھا، ابھی نہیں، دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، اس بار بھی اگر مال پکڑا گیا تو شیر بہو اگلی سانس نہیں لینے دے گا۔ وہ تو ہم نے مال پکڑے جانے کی بھرپائی کر دی تھی، اس لیے ہم بچ گئے۔ اس بار ہم نے اگر مال بھیجا تو مال کے پکڑے جانے کے ساتھ ساتھ ہماری جان کو بھی خطرہ ہے۔ نذیر چودھری نے اسے دیکھتے جواب دیا، جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ وہ زیادہ ڈرنک کرنے سے نذیر چودھری کی آنکھیں اسی طرح لال ہو جاتی۔ شہرام چودھری نے افسوس سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس سے پہلے شہرام چودھری کوئی بات کرتا، نذیر چودھری کا خاص بندہ ایک ملازم کو لے کر اجازت لیے اندر آیا۔ شہرام چودھری نے اس ملازم کو دیکھتے پہلو بدلا تھا، رنگیں تنی تھیں۔ ملازم شہرام چودھری کی طرف دیکھتے تھر تھر کانپنے سر جھکا گیا۔ چودھری صاحب، اسکیچ والا آدمی کا پتہ چل گیا ہے؟ نذیر چودھری کے ملازم نے نذیر چودھری کی طرف دیکھتے کہا، جس نے ہمارا مال پکڑا ہے یہ جانتا ہے، میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ کسی سے بات کرتے ہوئے شہرام کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نظریں نذیر چودھری کو دیکھا، جو سیدھا ہوتے ملازم کو دیکھ رہا تھا۔ بولو، شہرام نے خون شام نظروں سے اسے دیکھا۔ شہرام نے نذیر چودھری کو دیکھتے پھر اپنے سامنے کھڑے ملازم کو خون شام نظروں سے دیکھتے دھاڑتے ہوئے بولا، آگے کھوا پیچھے کھائی تھی، اگر نہ بتاتا تو نذیر چودھری اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیتا، اور اگر بتاتا تو شہرام چودھری اسے کتے کی موت مار دیتا۔ وہ اس کی موت سے بھی دشمن
ڈرتا تھا، اس لیے اس نے خود کو پیش کر دیا تھا۔ اس نے بتانے کا فیصلہ کیا۔ بتاؤ کہاں دیکھا ہے؟ نذیر چودھری نے اسے دیکھا۔ چودھری صاحب، میں نے خود اس آدمی کو دیکھا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے شمائم کو مارا ہے۔ دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ ملازم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اسکیچ کو سامنے کرتے ہوئے بولا۔ ملازم نے شیرام چودھری کی طرف دیکھا جو اب سر جھکائے اپنی کن پٹی کو سہلا رہا تھا۔ یہ وہی بندہ ہے نا تمہارا جس نے شمائم پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ نذیر چودھری نے شیرام چودھری سے پوچھا۔ نذیر چودھری کی بات سن کر شیرام کو دھچکا لگا۔ آپ میری جاسوسی کرواتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شیرام نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ اس کا باپ خود ہی 24 گھنٹے اس پر نظر رکھواتا ہے۔ وہ لقمہ بھی لیتا ہے تو بھی اس کی خبر اس کے باپ کو ہوتی، نہیں تو تم خود میرے سامنے فون پر بات کر رہے تھے نا، وہاں سے اندازہ لگایا میں نے۔ نذیر چودھری بات کو گھماتے ہوئے بولا۔ اس انسان کی مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر ساری انفارمیشن مل جانی چاہیے۔ نذیر چودھری نے شیرام چودھری کی طرف دیکھتے درشتگی سے بولا اور ساتھ ہی باہر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ سب تو شمائم کا کیا دھرا ہے نا، وہی ہمارا مال پکڑائے رہے نا۔ نذیر چودھری نے اٹھتے غصے سے کہا، نہیں ڈیڈ، اگر یہ سب شمائم نے کروایا تو یہ بہت پہلے کروا چکا ہوتا۔ اس کو پتہ ہے ہمارے کام کے بارے میں، ہم کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے، اس لیے آج تک کوئی کر نہیں پایا۔ مجھے نہیں یقین کہ سب شمائم نے کروائے ہیں۔ وہ تو تمہارا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس چھوکرے کو کافی شاپ پر شمائم کے ساتھ دیکھا ہے۔ شمائم ضرور اس میں ملوث ہوگا۔ شیرام، ایک بات یاد رکھیے گا ڈیڈ، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، میں خود دیکھ لوں گا صاحب، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ شیرام چودھری سنجیدگی سے کہتے وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے نذیر چودھری نے غصے سے پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری تھی۔ شمائم دروازہ کھٹکھٹانا ضروری نہیں سمجھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کر دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے پورے کمرے پر نظر ڈالی۔ سامنے مہروش بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی، بکھرے بال، آنکھوں میں آنسو، بے آواز رو رہی تھی۔ سامنے ہی نیچے اسے وہی ریڈ چنری پڑی ہوئی دکھائی دی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے سر پر اوڑھی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کمرے میں آتے غصے سے اتار کر پھینکی تھی، جس سے اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ شمائم پل میں جائزہ لیتے مہروش کو ماتم مناتے دیکھ کر آگے بڑھتا نیچے زمین سے چنری اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، اس کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھا اور چنری کو بیڈ پر رکھا۔ مہروش جو اپنے حواس میں نہیں تھی، شمائم کا اندر آنا محسوس نہیں کیا تھا۔ شمائم کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ شمائم کو دیکھ کر اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے تھے۔ تم؟ وہ اسے دیکھتے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھتے خون خوار نظروں سے دیکھتی چلائی تھی۔ جو نیچے بیٹھے اسے نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہروش، تو ایسا کر رہی ہو؟ اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو اور مجھے بھی دوہری اذیت سے دوچار کر رہی ہو؟ شمائم نرمی سے اس کی گود میں رکھے ہاتھ اپنی نرم گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اذیت؟ ہاں ہاں، وہ زخمی سی ہنسی۔ جانتے ہو اذیت کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اس شخص کے سپرد کر دینا جس سے آپ شدید نفرت کرتے ہوں، اس کی شکل بھی دیکھنا نہ چاہتے ہوں۔ وہ پھنکاری تھی۔ تم جیت گئے شمائم علیم شاہ، تم جیت گئے۔ آنسو پھر سے آرس پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ شمائم نے اس کے ہاتھ پر اپنی مضبوط گرفت سخت کی تھی۔ مہروش کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ اس کی بات پر شمائم کی رگیں تنی تھیں، جبکہ دل میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھی تھیں۔ شمائم کھڑے ہوتے اسے ہاتھوں سے پکڑتے اسے بھی کھڑا کر گیا تھا۔ اگر ہماری پہلی ملاقات ایسی نہ ہوتی تو کیا پھر بھی تم اسی طرح نفرت کرتی مجھ سے؟ وہ اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر بولا جو مسلسل رو رہی تھی، چھوڑو مجھے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ جواب دو میری بات کا مہروش، کیا تبھی تم اسی طرح نفرت کرتی، میری شکل بھی نہ دیکھتی؟ وہ کرب سے بولا تھا۔ ہاں، اسی طرح کرتی۔ مہروش روتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ چھوڑو مجھے شمائم، مجھے درد ہو رہا ہے، مہروش چیخی تھی۔
شمائم نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ نکلو یہاں سے، تم نکل جاؤ میرے کمرے سے، وہ چیخی تھی۔ بہت جلد میں تمہیں اپنی زندگی سے بھی نکال باہر پھینکوں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میری اس میں کوئی مرضی شامل ہے، میری اس میں رتی بھر بھی مرضی شامل نہیں شمائم علیم شاہ۔ میں نے اپنے بھائی اور ماں باپ کے لیے سر جھکا لیا اور بہت جلد تم سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، یاد رکھنا۔ وہ اسے شہادت کی انگلی دکھاتی وارن کرنے والی انداز میں بولی، جبکہ شمائم نے اس کی بات پر گہرا مسکرا دیا تھا۔ چھٹکارا تمہیں میری موت کی صورت میں ہی ملے گا، جب تم بیوہ ہو جاؤ گی، اس سے پہلے نہیں، بھول جاؤ یہ بات۔ مہروش ایک ریکویسٹ کرنے آیا تھا۔ تمہاری یہ نفرت، یہ باتیں مجھ تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ تم جو کہو گی ہنس کر سہ لوں گا، جتنی اذیت دو گی اف تک نہیں کروں گا، لیکن اگر تمہاری اس نفرت کی لپیٹ میں میرے دادا جان اور دادی جان یا پھر میرے ماں باپ آئے یا پھر ان کو ذرا سا بھی دکھ پہنچانے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا، بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ پہلے نرمی سے کہتے آخر میں سخت لہجے میں بول گیا۔ مہروش کی آنکھوں میں انگارے پھوٹنے لگے۔ جب آگے بڑھتے اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے، اسے پیچھے کو دھکیلنے لگی۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، کیا سمجھتے ہو خود کو تم شمائم علیم شاہ؟ آتے ہو، دھمکاتے ہو، حکم چلا کے چلے جاتے ہو۔ باندھی ہوں میں تمہاری، خرید لیا تم نے مجھے، یہ تمہاری انگلیوں پر ناچنے والی کٹ پتلی ہوں۔ بتاؤ مجھے کون ہوں میں؟ ہاں بتاؤ۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی، غصے سے پھنکارتی چلائی تھی۔ چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ شمائم اس کے اس انداز پر حیران ہوا تھا۔ وہ اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑے پیچھے کو ہوتا گیا۔ مہروش غصے سے اس کے بے حد نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ شمائم جو اس پر اپنی نظریں ٹھکائے ہوئے تھا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے اور نزدیک کر گیا تھا۔ مہروش اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ چھوڑو مجھے، ذلیل انسان، چھوڑو۔ وہ مسلسل مذمت کرنے لگی تھی۔ شادی کے بعد جب تم میری دسترس میں ہوگی، تب میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کون ہو۔ بس کچھ دن انتظار کر لو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ شمائم گمبھیر لہجے میں کہتا اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سلایا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مہروش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی، پورا وجود لرزا تھا۔ شمائم نرمی سے اسے الگ کرتے اس پر گہری نظر ڈالے باہر نکل گیا۔ مہروش کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پڑھنے میں اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو، کیونکہ جلدی میں انسان پڑھتا ہے تو کافی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، تو اس کو اگنور کیجیے گا۔ اور جس نے میوٹ کر کے پڑھنا ہے وہ میوٹ کر کے پڑھ لے، اور جس نے وائس اوور سننی ہے وہ وائس اوور سن لے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔